امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں غریب کی یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ خودداری چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پھیلانا آسان سمجھ لیتا ہے، یہ غریب کی کمی ہوتی ہے۔ غریب خوددار رہے تو اللہ اسے عزت عطا کرتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے امیر میں تکبر آتا ہے، امیر خوشامد کو پسند کرنے لگ جاتا ہے، اس طرح بہت سارے کام کرنے کے باوجود بھی نیکی نہیں حاصل کر پاتا۔ فرماتے ہیں جاہل جو ہوتا ہے نا، جاہل، اس میں یہ کمی رہتی ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو برا سمجھتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں عالم، صوفی اور درویش میں یہ کمی ہوتی ہے کہ وہ کئی دفعہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ کئی میری طرح کے لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعرہ لگے گا تو محفل میں جائیں گے۔ میں نے بعد میں لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ میں نے تلاوت کیا تو بتاؤ کیسی کی ہے۔ ان کا دل کرتا ہے کہ کوئی کہے آج بڑی اچھی نعت پڑھی، کوئی کہے کہ آج تو آپ کی تقریر نے کمال کر دیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ کمزوری ہے اندر کی، باطن کی کمزوریاں ہیں، یہ نقائص ہیں ہمارے کہ ہم مطمئن نہیں ہوتے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جسمانی زندگی پروان چڑھ جاتی ہے، روحانی زندگی کمزور ہو جاتی ہے۔ روٹی کھانے میں لذت آنے لگتی ہے، نماز پڑھنے کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، سیر مزہ دینے لگتی ہے اور تلاوت قرآن مجید بوجھ بننے لگ جاتا ہے۔ خوشامد اچھی لگتی ہے اور درود پاک پڑھنا یا تسبیح لے کے ذکر کرنا، یعنی اپنی تعریف سن لیتا ہے، اللہ رسول کی کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں۔ بخار چڑھنے سے انسان کا چہرہ مورا اسی طرح رہتا ہے، لیکن چونکہ اس کا باطنی نظام خراب ہو جاتا ہے، اب مرضی کا کھانا بھی پکا ہو تو کھانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اندر کا نظام گڑبڑ ہو گیا۔ اگر تو اپنی اس کمزوری کو دور کرنے میں کامیاب ہو گیا تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر تو اس کمزوری میں الجھ گیا تو پھر تو پہلے سے بھی زیادہ تباہ ہو۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہے یہ سب سے پیارا، لیکن ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ کئی دفعہ گر جاتا ہے سب سے نچلے طبقے پر۔ ایک غلطی ہوتی ہے، ایک گناہ ہوتا ہے، اس کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے، اپنے آپ پر محنت نہیں کرتے۔ ایک گناہ ساری باطنی بیماریوں کا پیش خیمہ بنتا ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دلوں میں بات بٹھا دی تھی کہ گناہ گناہ ہوتا ہے، گناہ۔ آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ گناہ گار ہو کے بھی اپنے آپ کو گناہ گار ماننے کو تیار نہیں، تسلیم نہیں کرتے۔ پتہ ہے میں متکبر ہوں، پتہ ہے، جو آدمی کہتا ہے نا فلاں نے مجھے سلوٹ نہیں کیا، اصل میں وہ خود متکبر ہوتا ہے، لیکن وہ سامنے والے پہ الزام لگا رہا ہے دیکھو جی مجھے ہی سلوٹ نہیں کیا۔ تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں پہلے بتائیں نا؟ جو آپ نے بات کر دی کہ مجھے سلوٹ نہیں ہوا تو یہ آپ نے سامنے والے پر اعتراض کیا کہ وہ متکبر ہے۔ تو دراصل مسئلہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ آپ کے اندر روگ ہے۔ وہ جو آپ کہتے ہیں نا وہ فلانا دیکھو جی پتہ نہیں کیا سیاست کی یا چمک گیا ہے، تو آپ ماننے کو کیوں نہیں تیار کہ آپ جالس ہیں اس سے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ حسد ہے؟ کیوں نہیں مان لیتے کہ اللہ کا فضل اگر اس پہ ہوا ہے تو آپ کی طبیعت مان نہیں رہی؟ کیوں نہیں مان لیتے؟ یہ ہوتا ہے، یہ جو باطن کا روگ ہے اسی کو صوفیہ طریقت کہتے ہیں، تزکیہ نفس کہتے ہیں، تصفیہ باطن کہتے ہیں۔ اسی کے لیے لوگ کسی اللہ والے کے پاس جاتے تھے، اسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اسی کے لیے کسی خانقاہ کی مسجد میں جھاڑو دیتے تھے، اسی کے لیے کسی اللہ کے ولی کے جوتے اٹھاتے تھے، اسی کام کے لیے وہ لوگ کہیں جایا کرتے تھے کہ جو روگ ہے نا اندر کا، ہم لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے۔ میرے محبوب نے احساس پیدا کیا گناہوں کا۔ میں جمعے میں کہہ رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بڑا انقلاب برپا کیا نا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کی فوجی طاقت بڑی مضبوط تھی، وہ اس لیے نہیں ہو گیا، حالانکہ مضبوط تھی وہ بھی، اس لیے نہیں کیا کہ آپ بڑے بہترین سیاستدان تھے، آپ کو تدبیر بڑی عمدہ آتی تھی، یہ ساری باتیں ٹھیک تھی، لیکن حضرت عمر نے انقلاب اس لیے برپا کیا کہ ان کی روحانی زندگی بڑی مضبوط تھی۔
اور اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا یجعل لکم فرقان، ایمان والو اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی عطا کروں گا، میں تمہیں شعور کی دولت دوں گا، تمہیں حق اور باطل میں صحیح فیصلے کی تمیز عطا کر دوں گا۔ دیکھیں کون سا انعام قرآن نے بیان، دیکھیں نا دنیا میں خوش نصیب بندہ وہ ہے جس کے فیصلے صحیح ہوتے ہیں، جس کے فیصلے۔ تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 ہے، کبھی پڑھیے گا، قرآن مجید کی آیات بڑا مزہ دیتی ہیں۔ فرمایا اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہیں بصیرت کی روشنی دوں گا، باطن کا نور دوں گا، پھر تمہاری سادی باتیں بھی بڑے بڑے انقلاب پیدا کر جائیں گی، پھر تمہارے لب و لہجے کی سادگی بھی بڑا کچھ کر جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تتقوا اللہ، تعلق بندوں سے نہ رکھنا، تعلق اللہ سے رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، فرمایا میں تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور تمہاری بخشش بھی فرما دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے نا ایک دن مچھلی کھانے کو دل چاہا۔ ہماری منصوبہ بندی ہوتی ہے جب لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں تو گھر میں چھوٹا گوشت دے کے آتے ہیں، سخت گرمیوں میں بھی، کہتے ہیں میرے آنے تک نے اس کو پکا دینا۔ تو بہو بیچاری اگر کبھی نمک زیادہ ڈال لینا تو ابھی حاجی صاحب جو نماز پڑھ کے آئے ہیں تازی، وہ آتے ہی فوراً کہتے ہیں اپنے بیٹے سے کہ اتنا بھی نہیں تو نے اس کو سکھایا کہ میرے ابا نے خود تجھے گوشت لا کے دیا ہے۔ تو ایک جیتی جاگتی خاتون، ایک مسلمان جس کو بیٹی بنا کے لایا ہے، اس کی انسلٹ کر دی جاتی، توہین ہو جاتی، اور اس کے باوجود وہ حاجی صاحب ناراض ہوتے ہیں، پتہ ہی کوئی نہیں میں مطلب ماں بدولت میں حاجی بھی ہوں، نمازی بھی ہوں، سیٹھ بھی ہوں، چودھری بھی ہوں، نواب بھی ہوں، اور میرا گوشت خراب کر دیا۔ یہ ہماری خواہشات نفس نے بڑے لوگ کچل دی، وہ لوگ اپنی غلطی کو غلطی سمجھتے۔ حضرت عمر کبھی کوئی خواہش نہیں کی، مچھلی کھانے کو دل چاہا تو آپ کے غلام کا نام یرکا تھا۔ کچھ غلام بڑے وفادار ہوتے ہیں، وہ بیٹوں سے بھی پیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مولا علی کے غلام تھے کمبر۔ ایک دن کمبر نے کہا حضور آپ نے کبھی خوش ہو کے بتایا نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں تجھے خوش ہو کے بتاتا نہیں میں تجھ سے کتنا خوش ہوں، جب میں تجھ سے خوش ہوتا ہوں نا تو میں تیرے لیے اسی طرح دعا مانگتا ہوں جس طرح میں اپنے حسن اور حسین کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ کچھ غلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، وہ دعائیں کراتے نہیں، وہ دعائیں لے لیتے ہیں، ان سے دعائیں نکلتی ہیں، وہ فیکٹری میں ملازمت ڈیوٹی سمجھ کے نہیں کرتے، وہ اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وہ وفادار ہوتے ہیں، وفادار۔ اور اصلہ نال جے نیکی کریے تو نسلہ تاک نہیں پول دے ہوتے۔ تو یرکا آپ کا بڑا وفادار غلام تھا۔ ایک دن آپ نے کہا مچھلی کھانے کو دل کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل جانا پڑے گا مچھلی لینے، 8 میل آنا پڑے گا، رہنے دو کھاتے ہی نہیں، چھوڑو اپنے لیے اب چھوٹی سی خواہش کے لیے اتنی مشقت کرنا۔ حالانکہ لوگ لاہور سے گجرانوالے روٹی کھانے چلے جاتے ہیں آج بھی، اور گجرانوالہ والے بھی کئی لاہور آ جاتے ہیں، صبح نہاری سنا اچھی ملتی ہے۔ ویسے کہا جائے کسی کو کہ گھر سے اٹھ کے مسجد میں محفل ہے تو کہتے ہیں بس گھٹنے نہیں کام کرتے، کمر میں تھوڑی تکلیف ہے، رات میں دیر سے آیا تھا۔ حضرت عمر نے کہا 8 میل جانا 8 میل آنا میری مچھلی کے لیے چھوڑو۔ وہ غلام کہتے ہیں میں سالوں سے آپ کا خادم تھا، کبھی آپ نے کوئی خواہش کی نہیں تھی، پر آج جب کی نہ خواہش تو میں نے کہا کہ خواہش کر لی ہے اور کی بھی پہلی دفعہ ہے تو میں پوری نہ کروں۔ کہتے ہیں جناب عمر نماز پڑھنے گئے تو مجھے پتا تھا کہ کچھ مہمان آئے ہیں، عصر ان کی ہو جائے گی۔ کہتے میں نے حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی، ظہر کی 2 رکعتیں سنت پڑھ کے تو میں گھوڑے پہ بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، دوڑا کے گھوڑا میں پہنچ گیا۔ عربی نسل کے گھوڑے کو 8 میل کیا کہتے ہیں؟ کہتے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا، کئی کلو مچھلی خرید کے تو میں حضرت عمر کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آ گیا۔ کہتے ہیں گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھا تاکہ اس کو پسینہ آیا تو خشک ہو جائے، جناب عمر کہیں دیکھ نہ لے۔ کہتے ہیں وہ اس کو پسینہ خشک ہو گیا، جب میں اس کے قریب گیا تو گرد و غبار، وہ پسینہ خشک ہوا تو جو مٹی کیچڑ تھا وہ خشک ہو گیا، تو میں نے کہا حضرت عمر تو پھر دیکھ لیں گے۔ کہتے ہیں میں فٹافٹ گھوڑے کو کنویں پہ لے گیا، میں نے اسے غسل کرایا، اچھی طرح جب گھوڑے کو غسل کرایا پھر لا کے چھاؤں میں باندھا۔ ہماری خواہشیں ہوتی ہیں تو کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کر کے ڈر رہے ہیں، ضمیر زندہ ہے نا، اندر کے روگ ختم ہو چکے۔ فرماتے ہیں کہ جب عصر کی نماز پڑھ کے حضرت عمر آئے
میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی. گھر آئے تو میں نے کہا حضور اللہ نے آپ کی خواہش پوری کر دی ہے, مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے, بس تھوڑی دیر میں پکا کے پیش کرتا ہوں. کہتے میں نے یہ لفظ کہے تو جناب عمر اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے. گھوڑے کی پشت پہ ہاتھ پھیرا, اس کی ٹانگوں پہ ہاتھ پھیرا. پھر حضرت عمر گھوڑے کے کانوں کے پاس گئے تو اس کا ایک کان اوپر اٹھایا تو کہنے لگے یرکا ادھر آ یار. تو میں قریب آیا تو کہنے لگے تو نے سارا گھوڑا دھو ڈالا ہے پر کانوں کے پیچھے سے پسینہ خشک کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا. وہ کانوں کے پیچھے تو یہاں نہیں تو نے پانی ڈالا, تو بھول گیا تھا. اور پھر حضرت عمر گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گئے. کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ, تیری وفا میں شک کوئی نہیں پر میں کوئی زیادہ نیک آدمی نہیں ہوں, میں کوئی زیادہ پرہیزگار نہیں ہوں. میں تو دعائیں مانگتا ہوں میری نیکیاں بدیاں برابر کر کے اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے کوئی زیادہ تقویٰ نہیں اختیار کیا. یار ایک بات بتا, اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ یا اللہ عمر نے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے 16 میل کا سفر کرایا, اے اللہ میں جانور تھا, بے زبان تھا, یہ میری غلطی تھی, 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے. تو یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا. وہ یرکا کہتے ہیں میں اپنے باپ کے فوت ہونے پہ اتنا نہیں رویا تھا جتنا میں آج رویا. میں تڑپ اٹھا کہ حضور یہ والی سوچ, یہ والا. یہاں تو لوگ اپنے نوکر کو 4 تھپڑ مار کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا میں تیرا مالک نہیں, اس کو رسوا کر کے کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا, کوئی بات ہے. یہاں بہو کو 20 گالیاں دے کر اور غریب رشتہ دار کو برا بھلا کہہ کر اپنے ملازم کو لوگ نیچا دکھا کے خوش ہوتے ہیں. کہتے ہیں دیکھا نا پتہ چلا میں چودھری ہوں, میں افسر ہوں, میں فلاں ہوتا ہوں, میری چدراہٹ. غلام رونے لگا. جناب عمر کہنے لگے اب اس طرح کر, گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال اور جو تو مچھلی لے کے آیا ہے نا یہ مدینے کے کسی غریب گھر میں لے جا اور ان غریبوں کو ساری مچھلی دے کے کہنا تیری بخشش کی دعا بھی کریں, عمر کی معافی کے لیے بھی دعا کریں. جب ضمیر زندہ ہوتا ہے نا پھر اتنی سی بات بھی بوجھ بنتی ہے, اور اگر ضمیر مر جائے تو لوگ قتل کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں, لوگ کروڑوں کی کرپشن کر کے اس کی بھی وضاحتیں دینے لگ جاتے ہیں, لوگ اس کے حق میں بھی. جب ضمیر مردہ ہوتے ہیں, میرے محبوب نے وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ کمال یہ دکھایا, ضمیر زندہ کر دی, زندہ کر دیے ضمیر. ذرا سی پڑھیے نا بخاری, قبیلہ غامدیہ کی ایک عورت نبی پاک کی بارگاہ میں آئی, کوئی اسے گرفتار کر کے نہیں لایا, کسی نے درے مار کے نہیں منوایا, خود آئی. آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میں بھول گئی تھی, شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کر بیٹھی ہوں اور جب سے غلطی ہوئی ہے ساری رات نیند نہیں آتی, حضور مہربانی کی جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہاں مجرم مانتا ہی نہیں, اور یہاں مجرم کیا کہہ رہے ہیں. حضور فرمانے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے, یعنی تو ثابت کر کے تو گناہ گار ہے کہ نہیں. امام نووی شرح مسلم میں کہتے ہیں کمال ہے کہ وہ خاتون کو ثابت کرنا پڑ رہا ہے. تو وہ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پیٹ میں ناجائز بچہ ہے, یہ دلیل ہے کہ میں گناہ گار ہوں, میرا شوہر تو ہے ہی نہیں. شارحین نے لکھا ہے کہ وہ کہیں جہاد پہ تھے یا جو بھی مانا تھا, ناجائز بچہ ہے. تو محبوب نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے, تیرے بچے کی تو نہیں نا, جا جب بچہ پیدا ہو پھر آنا. سنو قید نہیں کیا جیل میں کہ بھاگ نہ جائے, اس لیے کہ جن کے دل قید کر لیے جائیں ان کے وجود قید کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. فرمایا جاؤ بچہ پیدا ہونے پر آنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے بعد 8 مہینے کے بعد آئی, گود میں چاند سا بچہ ہے. کہنے لگی محبوبہ بچہ پیدا ہو گیا ہے, میری کبھی سزا کا اعلان ہو جائے نا تو حضور میری وہ راتوں کی نیندیں بحال ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا غلطی تیری ہے, تیرے بیٹے کی تو نہیں نا, جا اسے دودھ پلا, جب یہ روٹی کھانے کے قابل ہوا تو دوبارہ آنا. قید نہیں کیا, 2 سپاہی نہیں ساتھ بھیجے. صحابہ کہتے ہیں پھر 2 سال کے بعد آئی, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا لقمہ ہے. آ کے عرض کرنے لگی محبوبہ یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے پر یا رسول اللہ میری نماز کی لذت چلی گئی. سونیا میں کعبہ تو دور رہ گیا, میں مسجد کو بھی غور سے نہیں دیکھتی کہ میں نے تو رب کو ناراض کیا ہوا. محبوبہ میں تیرے جلوے بھی غور سے نہیں دیکھتی, میں کسی صحابی کا چہرہ بھی نہیں دیکھ پاتی. مجھے معافی مل جائے, مجھے پاک کر دیا جائے,
रहमत हो जाए। महबूब ने बच्चा एक सहाबी को दिया, फरमाया अपने बेटे से ज़्यादा शफकत करके पालना। सहाबी बच्चा ले गए, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सज़ा का ऐलान किया, फरमाया ले जाओ इसे रोड़े मारो, संसार कर दो, पत्थर मार मार के मार दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं और जनाबे अनस बिन मालिक फरमाते हैं, दोनों हदीस के रावी हैं, कहते उसे रोड़े मारे, औरत खत्म हो गई, इंतकाल कर गई, यहां तक मामला उसका था। अब मेरे महबूब ने फैसला फरमाया। अब नबी पाक ने बात इरशाद फरमाई, दो सहाबियात को बुलाया, फरमाया जाओ उसकी लाश को उठाओ, गुस्ल दो, कफन दो, और जब दे लो फिर मुझे इत्तला करना। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं उसे उठाया गया, गुस्ल दिया, कफन दिया, जब इत्तला दी ना तो कहते हैं हमारे रोंगटे खड़े हो गए, वजूद कांपने लगा। नबी पाक ने फरमाया सफ़े बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा, सफ़े बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। समझने की बात, सफ़े बनाओ, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं उसका हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, और फिर जितनी देर में ऊंट ज़िबा करके गोश्त बना के खाल उतार के बांट दिया जाता है, इतनी देर नबी पाक उसकी कब्र पे खड़े होकर दुआ करते रहे। इतना टाइम हुजूर ने लगाया। एक सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, इसके लिए जिसने नाजायज बच्चा जना, इसके लिए आपने इतना एहतमाम किया? तो महबूब ने फरमाया चुप कर, तूने उसका गुनाह देखा है, एहसास नहीं देखा? तूने उसकी गलती देखी है, तौबा नहीं देखी? और क्या जुमले हैं, क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे उसने ऐसी आला तौबा की है, ऐसी आला तौबा की है, अगर मैं अपनी सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा देगा। मसला यहाँ ये बन गया, एहसास रुखसत हो गया। हमारा हाल ये है कि हम अपने वजूद पर लाशों का बोझ तो लिए फिरते हैं, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारने को तैयार नहीं होते। हम अपनी खताएं ठीक करने को तैयार नहीं। और ये याद रखें, आदतें बदल जाया करती, आदतें बदलती हैं। हुजूर आदतें बदलने ही तो आए हैं, अखलाकियात ठीक होते हैं, हुजूर अखलाक संवारने ही तो आए हैं। इंसान बदल जाता है, महबूब ने बदल दिए लोग, हुजूर बदल नहीं आए हैं। शर्त ये है कि हम थोड़ा एहसास पैदा करें। एहसास, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारा सोशल मीडिया, हमारा एहसास तो खींच के ले गया है हमारे रवैये। बाप और बेटा इकट्ठे बैठे होते हैं, बाप कह रहा होता है बेटे बड़ी परेशानी है, तेरी बहन का निकाह करना है। तो बेटा कह रहा होता है अब्बा जी ज़रा एक मिनट ठहरें, ये पोस्ट बड़ी आला आई है, ये ज़रा देख ले पहले क्या निकला है। दिल के लिए मौत ये मशीनों की हुकूमत। इकबाल बड़ा अरसा पहले कह गए, कहने लगे दिल के लिए मौत है मशीनों की हुकूमत। एहसास मुरव्वत को कुचल देते हैं आलात। चीज़ों का जितना अच्छा इस्तेमाल है उतना करो, उससे ज़्यादा ना करो। अब तो गंद घरों तक आ गया, अब तो मुजरे, बेहयाइयाँ, फहाशियाँ जेबों के अंदर चली गई हैं। मैं रात बड़ी दूर था तो मैं कह रहा था, वहाँ फ़िक्र हुसैन कॉन्फ्रेंस थी, तो मैं कह रहा था इमाम हुसैन का दिन मनाने वालों, यजीद तो जुमे में खुतबा दिया करता था। हमारे हुक्मरान तो सूरत इखलास और सूरत कौसर नहीं पढ़ सकते, वो तो जुमे की जमात कराता था। क्यों निकला इमाम हुसैन उसके खिलाफ? इमाम हुसैन के सारे खुतबे पढ़ के देख ले। इमाम हुसैन फरमाया करते थे तार के नमाज है, शराबी है और रंडियों का नाच देखता है, और जिसमें ये चीज़ें पाई जाए वो मुसलमानों का हुक्मरान नहीं हो सकता। तो इमाम हुसैन ने तो फाशी और यानी शराब के खिलाफ अपना 6 महीने के लिए असगर से लेकर 18 साल के बेटे शहीद करा दिए। और मेरे मोबाइल में सारा गंद भरा होता है, फिर भी मैं 10 मुहर्रम पे 4 देगे उतार लेता हूँ। सारी सारी रात बेहयाई देखना, सारी सारी रात फानी, फाशी और उरियानी को फरोग देना, और 10 मुहर्रम आना तो मोटे मोटे आंसू भी गिराना कि मुझे इमाम हुसैन से प्यार है। तो ये हमसे ना रकम होंगे कसीदे यजीद के। हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार हैं। दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या फिर संग हो जा। एक काम कर, सारा साल यजीद की फिक्र को प्रमोट करना, सारा साल यजीद का सपोर्टर वोटर रहना, बड़े शराबी के बड़ी फोटो के नीचे छोटी अपनी भी लगवाना, और 10 मुहर्रम को देगे पका के हुसैनी बनने की नाकाम कोशिश करना। तो भाई आम लोगों को तो धोखा दिया जा सकता है, मुस्तफ़ा करीम की आल को नहीं दिया जा सकता, उनको नहीं धोखे दिए जा सकते। तो मेरे अजीजों, ज़मीर की जिंदगी, बातन की जिंदगी, वो जो एहसास पैदा होता था किसी को थप्पड़ मार के, वो जो एहसास
حضرت محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب سبل الہدی والرشاد امام یوسف صالحی نے نقل فرمایا، کہتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ ایک جنگ پہ گیا تو واپس ہم آ رہے تھے، تو اس جنگ میں بڑی فتح ہوئی، 5واں حصہ مال غنیمت کا ہم نے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا تو 80 اونٹ حضور کے حصے میں بھی آئے، اتنا نفع ملا۔ واپس آ رہے تھے تو ایک جگہ شام کا وقت ہو گیا، کچھ علاقہ اچھا ملا تو حضور نے فرمایا سفر آگے نہ کرو، یہیں پڑاؤ کر لو، پتہ نہیں آگے جا کے کوئی ایسی اچھی جگہ میسر آئے نہ آئے۔ حالانکہ حضور سارا کچھ جانتے ہیں، پر تعلیم امت کے لیے فرمایا یہی، کہتے خیمے لگ گئے، رک گئے، ایک ایک خیمے میں 2 2 4 4 آدمی۔ فرماتے ہیں میرے خیمے میں حضرت محمد بن ابو بکر جناب ابو بکر کے صاحبزادے تو میرے خیمے میں جو صحابی تھے نا وہ بڑے موٹے تازے تھے، بڑے وجود ان کا، بسطۃ فی العلم والجسم، موٹے تگڑے۔ مغرب کی نماز پڑھنے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئے، حضور کے پیچھے نماز پڑھی اقتداء میں۔ کہتے نماز مکمل کر کے نا تو صحابی کا دل کیا میں دست بوسی کروں۔ اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں کہا جاتا تھا۔ حضور کے قدمین شریفین پر نالین مقدس نہیں تھے، اور حضور کا وجود نا بڑا نازک تھا۔ صحابہ کہتے ہیں جب دست مبارک میں ہاتھ ملاتے تھے تو حضور کا دست مبارک کستوری سے زیادہ خوشبو والا ہوتا تھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں نا نماز کے بعد جب صحابہ بکھرے تو وہ بھی آگے بڑھے سلام، یہ کچھ لوگ آتے ہیں سلام لینے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دھکے لگتے ہیں نا تو میں کہتا ہوں یار نہ آیا کرو، ہم کون سا کوئی اتنے اعزاز والے لوگ پھر دھکے لگ، اور کچھ اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں، اتنی محبت سے سلام لیتے ہیں کہ کئی دفعہ جوڑ ہل جاتے ہیں، اتنا زبردست سلام لیتے ہیں۔ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ اب وہ طبیعت بھی نہیں چاہتی کہ کسی کو کچھ کہا جائے، لیکن وہ بعد میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ محبت ہوئی ہے، اور محبت میں معاملات بڑے دور نکل جاتے ہیں کئی دفعہ۔ تو محبت تو اس کا نام ہے کہ محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبوب کو آسانی کس بات میں ہے، محبت اس چیز کا نام، اس چیز کا نام نہیں کہ میں کیا خواہش کر رہا ہوں محبوب وہ والی کرے، نہ وہ راضی کس بات میں ہے، میں گڈی تے ہتھ ڈور سجن دے وہ جینج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خسم نو کہنا، بات تو یہ ہے کہ اس کو آسانی کس بات میں، عام دام برسرے مطلب۔ وہ سلام لینے کے لیے جب آگے بڑھے نا تو جوش میں دوڑ کے آگے بڑھے، حضور کے دستے مبارک کو چوما، لکڑی کے جوتے پہنے تھے، حضور کے قدم مبارک پہ جوتا نہیں تھا، انہوں نے اپنے پیر سے حضور کا پیر دبا دیا۔ تو جو ہے میری بات پر، یہ باٹا کے جوتے پہننے والا جب کسی کا پیر دباتا ہے نا اور بندہ بھی تگڑا ہو تو ایک دفعہ سمجھ آتی ہے کہ کسی نے پیر دبایا ہے۔ تو محبوب کے دستے مبارک میں چھڑی رہتی تھی، سنت مبارکہ ہے چھڑی رکھنا، عصا مبارک۔ جب اس صحابی نے پیر دبایا نا تو نبی پاک اب وہ چھوڑ بھی نہیں رہے، دیر ہو گئی، پیر پہ پیر رکھ کے کھڑے، تو تکلیف محسوس کی، سرکار نے تو چھڑی پیٹ میں چبھائی، فرمایا یار میرا پیر تو چھوڑ دے۔ اب وہ پیچھے ہٹے تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، کانپنے لگے، رونے لگے۔ حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں جاؤ۔ صحابہ نے بھی ذرا گھور کے دیکھا، محبوب نیچے بیٹھ گئے، اپنا قدم مبارک دبایا۔ حضرت محمد بن ابو بکر کہتے ہیں اپنے خیمے میں ہم لوگ چلے گئے، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑھی، پر وہ صحابی ساری رات سو نہیں سکے، یار یہ مجھ سے کیا ہو گیا، گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا، میں نے حضور کو تکلیف دی، محبوب کو تکلیف دی۔ کہتے وہ تڑپنے لگے، رونے لگے، یہ مجھ ساری رات، میں تسلی دیتا کہ یار وہ کوئی ایسی ویسی بات نہیں، اللہ نے ہمارے محبوب کو رحمت للعالمین بنایا، اور حضور جانتے ہیں کہ تو نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، لیکن وہ اندر کا جو ہے نا وہ ماحول وہ ان کو سونے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں سحری کا وقت ہوا تہجد کا، تو سیدنا بلال حبشی آئے، خیمے کے باہر کھڑے ہو، کہنے لگے بندہ کدھر ہے جس نے کل مغرب کے وقت حضور کا پیر دبایا، کدھر ہے؟ کہتے ہیں اب تو وہ اور ڈرے اور کہنے لگے لگتا ہے میری مذمت میں قرآن آ گیا۔ محبوب کی غیر ارادی بے ادبی بھی اللہ کو پسند نہیں، کہا لگتا ہے آیتیں آ گئی ہیں، پتہ نہیں میرے بارے میں کیا حکم آیا ہوگا، آپ اپنے ابا سے کہہ کے میری سفارش کرائیں گے، جناب صدیق اکبر سے کہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری دنیا بھی جائے اور آخرت بھی جائے۔ کہتے تڑپتے سسکتے در رسول پہ پہنچے، سحری کا وقت، حضور تشریف فرما ہے۔ کہتے ہیں اب میں اور وہ منتظر تھے کہ کوئی ایسا حکم آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اور اس حکم کے
मामले में फिर कहां तक बात जाएगी? कुर्बान जाए, जब हुजूर के सामने खड़े हुए तो सारा कुछ जानने वाले महबूब ने अपनी उम्मत की तालीम के लिए फरमाया, भाई इशा के बाद ही तुझे बुलाने का इरादा हुआ था, फिर ख्याल आया कि तू कहीं सोया होगा, शहरी में लोग उठ जाते हैं तहज्जुद के लिए, इसलिए तुझे बुलाया है। फरमाते हैं अब इंतजार था कि वो बड़ी बात आए, डर रहे थे, लेकिन कुर्बान जाए नबी पाक ने पैर दबाने का जिक्र ही नहीं फरमाया। हुजूर फरमाने लगे बुलाया इसलिए है कि कल शाम मैंने तेरे पेट में छड़ी चबो दी थी, तुझे तकलीफ हुई होगी तो अल्लाह की रिजा के लिए माफ नहीं कर देता। जनाब मोहम्मद बिन अबू बकर कहते हैं पहले तो वो अकेला रोता था, अब हम सब ने रोना शुरू कर दिया। हुजूर आप क्या फरमाने? कहने लगे नहीं यार, बेचारे का पेट बड़ा है, मैंने छड़ी चबो दी, उसको तकलीफ हुई होगी। और क्या लफ्ज़ है हदीस में, महबूब फरमाने लगे मैं सारी रात सो नहीं सका, इसका वो दर्द। ओ भाई तू अपने अब्बा को सख्त बात कह के आके बेड पे आराम से सो जाता है, तू अपनी अम्मा को सख्त जुमला कह के वो तड़पती रहती है, उसे वो सारी रातें याद आती हैं जो उसने बेटे के लिए बेदार रह के गुजारी होती। तो एक फिक्रा कह के तू सोचता ही नहीं, कहने वाले तो कह ही देते हैं, ये सुनने वाले हैं जो कमाल करते हैं, तूने ख्याल ही नहीं किया। महबूब फरमाने लगे सो नहीं पाया, चल अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दे। तो कहने लगे हुजूर वो तो मैंने पैर दबाया था इसलिए आपने मुझे छड़ी चबोई, आप क्या कह रहे हैं? तो महबूब फरमा देखे वजाहत देखे, महबूब फरमाने लगे तूने तो अन देखे पैर दबाया था, मैं तो देख रहा था, मुझे नहीं छड़ी चबोनी चाहिए थी, चल तू क्या मैंने माफ किया। तो अर्ज करने लगे हुजूर जिस तरह आप राजी हैं मैं भी उसी तरह ही राजी हूँ। महबूब फरमाने लगे तू तो राजी है पर मैं नहीं अभी राजी। हुजूर आप कैसे राजी होते हैं? फरमाया जी 80 ऊंट मेरे हिस्से में आए हैं, अगर तू सारे तोहफे में कबूल करे तो मैं राजी हो जाऊंगा, तोहफे में रख ले सारे। कौन देता है देने को, फाजिल बरेलवी का अंदाज में जरा देखिए, कौन देता है देने को, इसका पंजाबी तर्जुमा है कि कौन देता है, देना वास्ते जिगरा चाहिए, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। और फिर कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह मांगी पाएंगे। हम मांगेंगे मांगे जाएंगे और मुंह, यानी जो मांगेंगे ना मुंह मांगी मिलेगी हुजूर के दरवाजे से, मांगेंगे मांगे जाएंगे मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में ना ला है ना हाजत अगर की है। तो हुजूर ने फरमाया 80 ऊंट रख ले मैं राजी हो जाऊंगा। कहते हैं जब हुजूर ने कहा राजी तब होगा, शर्त लगाई तो 80 ऊंट वसूल किए उन्होंने। कहते हैं वापस खैमे में आ रहे थे तो मैं उसको देख के मुस्कुरा रहा था, मैंने कहा अपने नसीबों पे नाज कर, अल्लाह ने कैसा रसूल अता फरमाया है, पैर भी तूने दबाया है, माजरत भी बज़ाहर महबूब अलैहिस्सलाम ने की है, और 80 ऊंट भी तुझे तोहफे में मिल गए। ये रंग अगर मिलता है तो मोहम्मद अरबी के दरवाजे से ही मिलता है। तो मेरे नबी करीम, अल्लाह आपको जज़ा। मेरे भाई जो मजमून मैंने आपकी खिदमत में छेड़ा है ना, जो बात वो ये है कि एहसास, अंदर जो कमी है ना, जो गलती है उसका एहसास। ये ना देखे सामने वाला क्या कर रहा है, कहते हैं जी मैं सही से सही हूँ और बुरे से, तो ये कमाल है कोई? सही से तो सारे सही होते हैं, अच्छे से तो कहते जी बंदा अच्छा है ना। एक बंदा मुझे कहने लगा जी मुझसे गलत बात नहीं बर्दाश्त होती, तो मैंने कहा सही बात बर्दाश्त करने की ज़रूरत भी नहीं होती, इसलिए कि वो बात ही सही होती है। मुझसे गलत बात बर्दाश्त, तो फिर मतलब बर्दाश्त फिर क्या होता है? सही बात तो बर्दाश्त करने की ज़रूरत ही, गलत बात ही तो बर्दाश्त करनी होती है कि बर्दाश्त करके सामने वाले को समझाया जाए, उसे कायल किया जाए, उसे कहा जाए कि तू गलती पे है, लेकिन उसकी बात बर्दाश्त की जाए। ईंट का जवाब पत्थर से दे देना ये कोई कमाल है? कमाल है इसका नाम कि गलत बात बर्दाश्त की जाए। सही बात तो होती सही है, उसमें बर्दाश्त करने वाली क्या बात है? मेरे भाई एहसास पैदा करें कहाँ किससे कमी रह गई। हजरत सालबा बिन अब्दुर्रहमान हुजूर के सहाबी हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ फला आदमी को बुला के लाओ। बुलाने चले गए तो रास्ते में एक औरत बेपर्दा थी, एक नज़र उसको देखा, पहली नज़र वैसे ही माफ़ है, दोबारा अब जो देखता है वो जानबूझ के देखता है। दोबारा नज़र उठी। हमारे यहाँ सारी सज़ा औरतों के लिए है कि पर्दा करें, हालांकि पर्दा मर्द का भी है। जी घूरने लग गए आप मुझे। पर्दा जिस तरह औरतों को हुक्म है ना कि नज़रें नीची रखो, इसी तरह मर्दों को भी हुक्म है कि तुम भी अपनी नज़रें
اگر عورت سامنے بے پردہ آ جائے گی تو مرد یہ نہیں کہے گا وہ کھوئے پردہ ہی نہیں کر دی. اب وہ کیا کرے گا؟ بولے تو پھر مردوں کا بھی پردہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہمارے ہاں عجیب معاملہ ہے، پردہ صرف عورتوں کا ہے، مرد کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی گند من دیکھتا پھر معاذ اللہ. منع کیا نبی پاک اور فرمایا یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے تیر ہے، اس سے بچو، یہ تمہاری روح پہ لگے گا، تمہیں گھائل کر دے گا، مار دے گا تمہیں. مرد کی آنکھ کا بھی پردہ ہے، نظر جھکا کے رکھے گا. سالبہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. یہ سالبہ نام کے 7 صحابی ہیں محبوب کے. بعضوں کا خیال آتا ہے کہ ایک فلاں سالبہ کی بھی ہم نے 7 صحابی ہیں، اسے ایک نام. عبداللہ نام کے خدا جانے کتنے صحابی، 20 میری نظر سے گزر چکے. تو جناب سالبہ بیٹھے تھے، فرمایا فلاں کو بلا کے لاؤ. جب بلانے گئے تو رستے میں عورت پہ نظر پڑی. پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوبارہ دیکھ بیٹھے. دوبارہ نظر پڑی تو پریشان ہو گئے. خیال آیا میں نے تو خیانت کیا اپنے نبی پاک سے، حضور نے تو منع کیا یہ کام کرنے سے. اب واپس حضور کے پاس نہیں آئے، جنگل میں چلے گئے. ابن قدامہ نے کتاب التوابین میں اس روایت کو لکھا ہے. کہتے ہیں 40 دن وہ پہاڑوں میں روتے رہے کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی. کتنے دن؟ اب ہمارا شغل ہے، اس کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے. بدنگاہی تو کوئی گناہ ہی نہیں، اب تو یہ شغل ہے. اب تو ہمارے ہاں معاذ اللہ تعالیٰ سیانے بیانے بندے بیچ بیٹھے ہوتے ہیں جب یہ باتیں ہو رہی ہوتی، یہ شغل ہے ہمارا. اب تو ابا کے سامنے بچہ وال پیپر گندی تصویر کا لگایا ہوتا ہے پر وہ کہتا ہے با عمر ہے نا جی، عمر ہے نا جی. مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنا گند کر رہا ہے، یہ تباہ ہو جائے گا روحانی طور پر. اگر یہ گند دیکھنے میں الجھ گیا تو امام شافعی کا فتویٰ ہے جس کی نظر گندی ہوتی ہے اس کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، وہ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا، وہ نفسیات کا مریض ہو جاتا ہے جو گندی نظر والا آدمی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل اصل میں ہیں کیا. تو 40 دن جنگل میں روتے رہے، 40 دن. محبوب سارا کچھ جانتے تھے پر خاموش رہے. حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کا وہ غلام رو رہا ہے. رب کہتا اسے بلا لے، میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی شیر خدا اور جناب سلمان فارسی کو بھیجا، فرمایا فلاں جگہ ہے لے آؤ. کہتے ہیں جب ہم گئے تو 2 پہاڑوں کے درمیان جناب سالبہ تڑپ کے رو رہے، ہمیں دیکھ کے اور روئے. کہنے لگے علی میرے بارے میں کوئی آیت تو نہیں نازل ہو گئی؟ تو کہا نہیں، چل حضور نے بلایا ہے. کہا اچھا حضور کہتے کیا تھے، فرماتے کیا تھے؟ کہا پتہ نہیں لیکن بلایا ہے. کہتے ہیں جب ہمارے ساتھ چلنے لگے مسجد نبوی قریب آئی تو کہنے لگے علی بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں، نظریں میلی ہو گئی، وضو نہیں آنکھوں کا، مجھے ڈائریکٹ نہ لے کے جاؤ حضور کے پاس. جب نبی پاک نماز کی نیت باندھ لینا پھر میں جاؤں گا، میں پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا حضور کے. میری طبیعت میں حوصلہ نہیں. یہاں تو پتہ نہیں میں کس طرح عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہوں منبر پر بیٹھ کر، اور ہماری یہ میلاد آئے گا تو محفل میلاد میں اس طرح کے دعوے ہوں گے اسٹیج پر کہ علمان والا فیس، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہہ دیں گے، پتہ نہیں ہم کیا ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. من آنم کے من دانم، پتہ ہی نہیں اور کتنا بڑا دعویٰ کر دیا. کہ میرے اندر طاقت نہیں سامنا کرنے. مولا علی فرماتے ہیں جب حضور نے مغرب کی نماز کی نیت باندھی تو انہوں نے بھی پیچھے نیت باندھ لی. اتفاق کی بات یہ کہ حضور نے پہلی رکعت میں سورہ انفطار پڑھنی شروع کر دی. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت. کہتے ہیں جب محبوب اس آیت پہ پہنچے نا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، حالانکہ تیرا رب تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، تو کس طرح کسی اور کے دھوکے میں. بربک الکریم، اور ضمیر واحد ہے، میں تفسیر پہ نہیں جاتا. کہا تیرا اپنا رب، بربک تیرا اپنا رب، تیرا رب تو بڑا کریم ہے، تو پھر بھی کہیں اور چلا گیا. جب یہ آیت سنی تو پیچھے چیخ ماری، بے ہوش ہو کے گر گئے. گھر والے گھر لے گئے. نماز مکمل ہوئی تو حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور وہ تو رو پڑے تھے. گھر لے گئے. محبوب پیچھے گئے تو بے سدھ پڑے، تیز بخار ہو گیا. نبی کریم سرہانے بیٹھے اور ان کی گردن کو اٹھا کر سر کو گود میں رکھا، اور جب بالوں میں دستے مبارک پھیرا تو آنکھیں کھول دی اور جھٹ سے اپنا سر زمین پہ رکھ کے کہنے لگے حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ کی گود میں میرا سہارا ہے، اس قابل نہیں، بڑا مجرم.
تو محبوب نے فرمایا تجھے مبارک ہو، رب نے تجھے معاف کر دیا ہے، اللہ بھی راضی ہے، میں بھی راضی ہوں۔ اب حضور کے قدموں کے قریب آئے تو کہنے لگے حضور آپ راضی ہیں؟ کہا راضی ہوں۔ فرمایا پھر میرے لیے دعا کریں، اللہ اسی رضا میں مجھے قبول کر لے۔ بس یہ بات ہوئی تھی، انہوں نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ پرواز میرے بھائی احساس پیدا کر، یاد رکھیں اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی، یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے، آپ نہیں سو پائیں گے۔ اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے۔ تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کیا بہت بڑی سزا نہیں مالک کی کہ انسان سارا کچھ کرے، فارغ ٹائم ہو تو وہ ٹی وی دیکھے؟ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں بھی اسے ہوں لیکن وہ 1 سپارہ قرآن پاک نہ پڑھ سکے؟ وہ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دے اور تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے، درود پڑھا ہی نہ جائے، یہ سزا نہیں؟ کیا یہ کم سزا ہے کہ وہ دنیا دراز پہ گھوم آئے لیکن مسجد میں جائے تو اسے کچھ بنے؟ کیا سزا نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے، مل کے اس کے حضور استغفار کریں، باطن کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کریں، چھوڑ دیں بن کے بیٹھنا، آگے آگے بڑھنا، اپنے آپ کو شمار کرنا۔ ہم تو میلاد کی جلسوں میں بھی بڑی کرسی تلاش کرتے ہیں، ہم تو دینی محفلوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا نام لے کے، صحیح نام لے کے پکارے کوئی۔ میں میاں چنو میں تھا کل مغرب میں، تو ایک صاحب کہنے لگے ولی کامل، میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میرے حق میں آئندہ نہ آپ کریں، اور مت سمجھے کہ آپ تھوڑے اچھے برے جملے استعمال کریں گے تو میں خوش ہوں گا۔ میں جو ہوں نا، میں اس کے اندر بڑا مطمئن ہوں، میں اسے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ وہ بو علی سینہ سے، سنیں جی سنیں، بو علی سینہ سے کسی نے کہا تھا اب ان کی اس بات پر اور اس عمل پر ایک شعر سن لیں میاں محمد بخش صاحب کا۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن جتن یہ تو ساری دنیا کرتی ہے نا کہ میں جیتنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی پہندائی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی۔ بو علی سینہ سے کسی نے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو آج کل کچھ حالات بہتر ہے؟ تو بو علی سینہ چونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، ہاں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے، درویش تھے، تو بو علی سینہ کہنے لگے کیا کہتے ہو، حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اتنے بڑے گناہوں کے باوجود میری پردہ دھری نہیں ہو رہی، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، تھوڑا احسان ہے اس کا۔ میں صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، یہ تھوڑا احسان ہے۔ تو کہہ رہا ہے آگے بڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی بات ہے کہ اس نے زمین پہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام المتکلمین، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے نا جگہ دی، کو 10 مرلے آپ کا پلاٹ تھا یا 5 مرلے کا، اس نے کہا حضور کچھ دنوں کے لیے چاہیے، تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی، جیسے محلے دار دوست کوئی شادی بھی ہے، تو 10-15 دن کے بعد چابی مانگی، انہوں نے دے دی، تو کچھ درخت انہوں نے کاٹ لیے، کچھ اپنی مرضی کی ترمیم کر لی۔ مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمانے لگے میری زمین تھی، مجھ سے پوچھ تو لیتے، کوئی تبدیلی کرنی، تم پتہ نہیں میری مرضی کے خلاف تم نے میرے پلاٹ پر یہ کیوں تبدیلی کی؟ یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے۔ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں، روز رب کی، یہ خیال آ گیا۔ فرمانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جاؤ۔ یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے
پھر بندہ روز نکھرتا ہے، پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا، پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سے نیا سبق ملتا ہے۔ بڑا بندہ وہ نہیں ہوتا جو 20-30 کاریں لے کے چلتا ہے، بڑا وہ ہوتا ہے جو کسی اور کو بڑا سمجھتا ہے۔ جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میرے نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اسے بڑائیاں عطا فرما دیتا۔ ترمذی میں حدیث ہے۔ آج کا سبق، آج کا پیغام یہ ہے کہ تزکیے کی کوشش کریں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم جو اللہ نے ہمارے نبی کو دیے اور حضور نے ہمیں عطا فرمائے، محبوب کے صدقے اس طرف جائے۔ کردار میں اعلیٰ پن پیدا کر۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موت اور حیات اس لیے پیدا کی ہے کہ تمہارے عمل کی کوالٹی چیک کی جائے۔ انڈسٹری میں جب مال بنتا ہے نا تو اس کی کوالٹی چیک کی جاتی ہے، یہ عام ہے، یہ خام ہے، یہ وی آئی پی ہے، یہ وی آئی پی ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کوالٹی دیکھنے کے لیے پیدا کی ہے کہ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے، اچھا عمل دیکھیں کس کا ہے۔ باقی اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے تھوڑا تھوڑا بچیں، ایک قدم تھوڑا پیچھے ہٹیں اپنی ذات کے لیے، تو انشاءاللہ روحانیت کے لیے 11 قدم آپ کے آگے جائیں گے۔ دعا کرتا ہوں جو کچھ میں نے کہا اللہ اسے قبول فرمائے، اور جہاں ہم بھول گئے مالک ہم سے درگزر فرمائے، آمین۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعا کریں اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، جو ہم کہتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ نیکی کے رستوں پہ چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، گناہ اور بدی سے قلبی نفرت عطا فرما دے، مسجد کا پیار عطا فرما، قرآن پاک کی محبت عطا فرما، درود و سلام کے ذائقے عطا فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے دروازے کی سچی گدائی عطا فرما، ہماری اولادوں کو بھی نیک فرما، اللہ انہیں اپنا قرب عطا فرما، اپنے محبوب کی گدائی عطا فرما۔ ہمارے حاجی عمران صاحب نے، کاشف صاحب نے، جن دوستوں نے یہ خوبصورت اہتمام کیا، انہیں دارین کی برکتیں عطا فرما، دین دنیا کی نعمتیں عطا فرما۔ اللہ ہماری زندگی تیزی سے گزر رہی ہے، ہم سے کوئی دین کی خدمت لے لے۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی غلامی کے لیے، دین کی نوکری کے لیے قبول فرما، اخلاص عطا فرما، درد عطا فرما۔ ان کے والدین کے لیے دعا ہے، ان کی کامل بخشش فرما، ان پہ رحمتیں فرما، آخرت کی عزتوں سعادتوں سے انہیں بہرہور فرما۔ دور دراز سے بچے بوڑھے احباب تشریف لائے ہیں، اللہ سب کا آنا قبول فرما، اللہ سب کے حال پہ کرم فرما۔ تیرے بندے ہیں مالک، ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ہیں، مجبوریاں ہیں، گھروں کے بڑے مسائل ہیں، بیٹیوں والے بڑے پریشان ہیں، رزق کے معاملے میں بڑے لوگ پریشان ہیں۔ اللہ ہمیں دنیا داروں کی محتاجی سے بچا، اپنی بارگاہ ناز کی محتاجی عطا فرما۔ اے اللہ ہماری پردہ پوشی فرما، ہماری پردہ داری فرما۔ اللہ دین دنیا کے سارے معاملات میں ہماری رہنمائی فرما، حق ہم پہ واضح فرما۔ اے اللہ ہمیں غلط فیصلوں سے محفوظ فرما، عالم اسلام کے حق میں رحمت والے فیصلے فرما۔ عرصہ بیت گیا، برما کے مجبور مسلمان خیموں میں رہتے، اللہ ان کی غائبانہ امداد فرما۔ کشمیر اور فلسطین کے مظلوموں کو سالوں بیتنے کے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، زندگی تقوی کے نور والی عطا فرما، موت کلمہ اسلام پہ نصیب فرما۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد۔